فہرست کی طرف ہم ابھی چلتے ہیں۔ فہرست ویسے میں نے پڑھنی نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں کے فائدے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جیسے بھی ہو جائے آپ کو فائدہ ہو۔ اتنی لمبی نہیں ہے فہرست، میں سمجھ رہا تھا زیادہ فہرست ہے اس کی۔ اچھا، اب سوچیں اور شکر بجا لائیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، آج پر نظر رکھیں، مستقبل کو آنے دیجیے۔ بیجا تنقید کا سامنا کیسے کریں؟ کسی کے شکر کا انتظار نہ کریں۔ دوسروں پر احسان سے انشراح صدر ہوتا ہے، یعنی دل آپ کا کھلا ہوتا ہے۔ خالی نہ بیٹھیں، بزی رہیں، نقال نہ بنیں، ٹھیک ہے نا، کہ فلاں یہ کر گیا میں کیوں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندو، آپ کو ہو سکتا ہے اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہو۔ اچھا، قضاء و قدر کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ لیموں سے میٹھا شربت بنائیے، یہ ڈیٹیل ایک مثال اس نے بیان کی ہے، ہم پڑھیں گے۔ پریشان ہو حال کی پکار کون سنتا ہے سوائے اللہ کے۔ گھر میں رہا کریں اگر باہر فتنے ہوں تو۔ اگر بعض اوقات یہ ہے کہ باہر منع نہیں ہے جانا، بدلہ صرف اللہ دیتا ہے۔ لوگوں سے نیکی کر کے بدلے کی امید نہ رکھیں، ایمان ہی اصل زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ شہد لو لیکن چھتا نہ توڑو، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی بڑی ایک دلچسپ کہانی آپ کو پڑھاؤں گا اس کے اندر۔ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کا جو ہے اطمینان ہے۔ کیا لوگوں سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر حسد کرتے ہو کہ فلاں نے بنگلہ بنا لیا، مجھے یہ؟ اللہ کے بندے، تمہارے پاس جو ہے یہ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، ان کی طرف دیکھو نا، اپنے سے اوپر کی کیوں اس کی طرف دیکھ رہی ہو؟ زندگی جیسے ہے ویسے ہی قبول کرے، ٹھیک ہے۔ مصیبت زدوں سے حوصلہ پائیے، زمین میں سیر کیجیے، آپ کو نظر آئے کیا معاملات میں، فریش ہوتا ہے ذہن، ٹھیک ہے۔ صبر جمیل یہ بہت بہترین ہتھیار ہے، صبر کیا کریں۔ سارے جہان کا درد ہمارے جگر میں ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں ملک میں یہ ہو گیا، اتنے کھلاڑی یہ ہو گئے، میچ یہ ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اپنے کام سے کام رکھو، جو کرنے کا کام ہے وہ کرو۔ ساری دنیا کی ٹینشن اس بندے کے دماغ میں وہ پڑی ہوئی ہیں، پھر پریشان اس لیے جو ہے نا۔ چھوٹی باتوں پر آپ ٹوٹ نہ جائیں، قسمت پر راضی رہیں، اس جنت کو یاد کرتے رہیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ رنج و غم نہ شرعاً مطلوب ہے نہ اصلاً مقصود ہے، ٹھیک ہے، یہ منع ہے اسلام میں۔ مسکرائیے، غم نہ کریں، غم کی نعمت، معرفت کی نعمت، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، کس میننگس میں یوز آگے پڑھیں گے۔ خوش رہنے کا فن، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ خوش رہنے کے فن کا ایک اصول، یہ بھی سوچیں، جذبات پر قابو، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خوش بختی، زندگی میں اکتاہٹ نہ آنے دیجیے، ٹھیک ہے جی۔ مضطرب ہونا چھوڑ دیں، آپ غم نہ کریں کہ ہر چیز جو ہے نا مقدر تقدیر میں جو لکھی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ غم نہ کرو، تنگی دور ہونے کی امید رکھو، امید پر دنیا کا ہے۔ غم نہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے، اللہ سے جو ہے نا آپ معافی مانگے، استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے۔ اچھا، غم نہ کریں، بس ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں۔ غم نہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دوسروں کی اذیت سے نہ گھبرائیں۔ نبیوں سے زیادہ اذیت آپ کو پہنچی ہے، آرے رخ کے چیر دیا گیا، کئی اس طرح کی ان کو مطلب ہے کہ مصیبتیں آئی ہیں۔ چھوٹی چیزوں پر افسوس نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ جو کھو گیا اس پر افسوس نہ کریں، آپ کے افسوس سے وہ واپس تو نہیں آ جائے گی چیز، ٹھیک ہے۔ فکروں کو دور رکھیے، نیکی کر دریا میں ڈال، لوگوں سے امید نہ رکھو، نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے کرو، ورنہ نہ کرو۔ لوگ کدھر دیتے ہیں نیکی کا اجر، اور آپ کی نیکی کا اجر دے سکتا ہے کوئی؟ دنیا پوری آپ کے قدموں میں ڈال دے پھر بھی وہ اجر نہیں ہو سکتا اس کا۔ اللہ سے امید رکھو، نیکی ضائع نہ کرو لوگوں سے امیدیں رکھ کے۔ اسی لیے پریشانی بھی آپ پر آتی ہے، پریشان ہوتے ہیں جب اگلا بندہ صحیح نہیں رویہ جوابی کارروائی صحیح نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے اس کی خاطر کی ہے، اللہ کی خاطر تو کی نہیں نیکی، پھر اس کی طرف سے کیسے آپ کو وہ۔ اچھا، لعنت و ملامت اور اعتراضات پر رنج نہ کریں، تنگ دستی پر غم نہ کریں، کیونکہ قلت مال میں سلامتی ہے۔ نبی نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے مسکین رکھنا، ٹھیک ہے، مسکین اٹھانا، اس سے مفہوم ہے حدیث کا
میرے ذہن میں آ رہا ہے، جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا، اللہ اس سے نہ ڈریے، ٹھیک ہے، واللہ اس سے نہ ڈریے، للہ، ٹھیک ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، یعنی جو چیز ابھی ہوئی ہی نہیں آپ کو کیوں غم ہو رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا، یہ امید رکھیں اللہ سے، ٹھیک ہے۔ اہل باطن اور حاسدین کی تنقید سے غمگین نہ ہو، جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے اسی پر خوش رہیے، لوگوں کی تکلیف دہ حرکتیں دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے۔ جس چیز کی وجہ سے آپ غمگین ہیں اس کی قیمت تو جانیے، فضول ویسے عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ غم کرتے رہتے ہیں، جب تک آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں آپ کو رنج کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ کان میں بری بات پڑھنے پر رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ حسد ایک قدیم مرض ہے، آپ کے ساتھ تو نہیں، وہ شروع سے یہ، ٹھیک ہے۔ مصائب پر جو مشکلات ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں، ان پر صبر کامیابی کا رستہ ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تنگی رزق سے نہ گھبرائیے، نبیوں سے زیادہ فاقے ہیں آپ کے میرے گھر میں، 3 مہینے روٹی چولہا نہیں جلتا، آج کل کا فقیر بھی ماشاءاللہ ڈیلی کھا کے سوتا ہے، ایک ٹائم نہیں کئی ٹائم کھا کے سوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کا لبادہ نہ اوڑھیے کہ فلاں نے یہ کر لیا میں نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا ہی نہ کیا ہو، اس سے کچھ اور چینج کام آپ کو دیا ہو، نصیب کی قسمت میں لکھا ہو، گوشہ نشینی اور بندے پر اس کا مثبت اثر، شدائد سے نہ گھبرائیں، تو ایک شعر ہے نا کہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ہوا نہ ہو تو عقاب اونچا اڑ سکتا ہے، تکلیفیں نہ ہوں تو آپ کیسے مضبوط دل انسان بن پاؤ گے، تکلیفیں آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خوش رہنے کے قاعدے بتائیں، اچھا اس میں ڈیٹیل آئے گی، رنج و غم کیوں، جب کہ تمہارے پاس 6 چیزیں ہیں، 6 آگے آئیں گی، لوگوں کے ساتھ احسان کر کے نیک نامی کمائیے، ٹھیک ہے، جو برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جانی دشمن جو ہے نا وہ بھی دلی جگری دوست بن جائے گا، عام دوست نہیں بنے گا، جگری دوست، قرآن کا یہ اصول ہے، کتاب سب سے بہتر دوست ہے، بزی رہیے، مطالعے کے فائدے، جب آپ نے احسان سے لوگوں کے دل جیت لیے تو پھر غم کوئی نہیں ہونا چاہیے آپ کو، ایک نئی زندگی بھی برپا ہوگی، اس لیے غم کی کوئی بات نہیں، نو ایشو نو پرابلم، گزشتہ دن آج اور کل کے بارے میں، ٹھیک ہے، آپ موجودہ جو آپ پر یہ منٹ گزر رہے ہیں یہ آپ کی زندگی ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ آپ کی زندگی میں نہیں شمار، ابھی وہ گزر گیا، وہ واپس نہیں آئے گا، اور جو کل کیا ہوگا، گھنٹے بعد کیا ہوگا وہ بھی غائب ہے، اس کے بارے میں پریشان آپ ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ماضی گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں، اور حال کی جو زندگی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے اسی گندی عادت سے، تو یہ آپ نے ٹیکنیک ذہن میں رکھنی، یہ نہیں کرنا، حال پر توجہ مرکوز رکھیں، جو گزر گیا گزر گیا، اس سے عبرت لیں اور آگے کی اچھا جو ہے نا انشاءاللہ امید رکھیں۔ ہاں، رنج قوت کو پاش پاش اور جسم کو توڑ دیتا ہے، رنج غم یہ نہ کریں، رنج و غم اور حسد کے اثرات، رب تعالیٰ سے خوشگمان رہیں، ٹھیک ہے، جب خیالات ستائیں تو کیا کرنا چاہیے، ڈیٹیل آئے گی آگے، مثبت اور تعمیری تنقید سے نہ گھبرائیں، آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، اکثر افواہیں درست نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اکثر ایسے جو ڈر ہے نا آپ کے دل میں، اکثر ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہوتا ان کا ہونے آگے، فضول میں ڈر رہے یہ ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، نو، بہتر ہوگا، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مٹ نہیں سکتا، تو کیا فائدہ ہے یار، ہاں دعا کرو جو آپ کے اختیار کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اکثر افواہیں درست نہیں ہوتی، نرمی آپ کو بہت سی مشکلات سے بچاتی ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، کر دیا، جو فوت ہوا وہ واپس نہیں آئے گا، ٹینشن لینا چھوڑ دو اس کے بارے میں، زندگی رنج کے لائق نہیں، اس کو نہ خراب کرو، انجوائے کرو زندگی قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے، قرآن و سنت سے ہٹو کہ ٹینشنیں آپ کے لیے منتظر ہیں، اللہ پر ایمان کے ساتھ حزن غم جمع نہیں ہو سکتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنج نہ کیا کرے، ٹھیک ہے، جب تمہارے اوپر زیادتی ہو تب بھی رنجیدہ نہ ہو،
نیک لوگ جو ہے نا یہ مطلب ہے کہ ان کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے، خاموشی اچھی غذا ہے، بلاؤں سے نہ گھبرائیے کہ وہ انعام و عطیہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نبیوں کو ملی۔ اچھا، کتنی ہی مصیبتیں فائدے مند ہوتی ہیں، یہ ڈیٹیل مثالیں آئیں گی۔ ایمان سے شفا ملتی ہے، اللہ مجبور مشرک کی بھی سنتا ہے، قرآن میں ہے نا ڈیٹیل۔ زندگی تصور سے بھی زیادہ چھوٹی ہے، اس لیے غم نہ کیجیے، بقدر کفاف حاصل ہے تو رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ 3 مہینے ندیوں کے دور دیکھے نا، 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی تحفہ آ گیا کھانا پینا کھا کے سو گئے، ورنہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اور آج کا سب کچھ کھا رہے ہیں، 10-20 ہزار کا موبائل رکھا ہوا ہے، او جی نہیں جی مر گئے ہیں جی، کچھ نہیں۔ اللہ کے بندے 3 ٹائم بہترین کھاتا ہے، پھر بھی وہ جو ہے نا اس کو غم ساری دنیا کے لگے ہوئے، جی اولاد یہ ہے، بیوی خاوند یہ ایسے۔ او اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر یار، یہ نہ ہو یہ بھی چھن جائے تجھ سے، ہیں؟ کیا آتا ہے قرآن میں کہ آپ شکر کرو گے، اللہ کہتا ہے میں اور دوں گا، اگر میرے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی تصور سے بھی زیادہ چھوٹی ہے، اس لیے غم نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ جو ہوا اس پر رضامندی سے غم ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عضو کھو جانے کا کیا غم، دوسرے اعضاء تو سلامت ہے نا، کئیوں کے بعد یہ عذاب ہی نہیں ہے۔ اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھ کے غمگین ہوتا رہتا ہے، اور یہ بھی تو دیکھ تیرے سے نیچے والے بھی موجود ہیں، ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے، جو تیرے پاس ہے ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ اپنے سے اونچے پر دیکھ کر تو ہمیشہ جو ہے نا غمگینی، حدیث میں منع ہے اپنے سے اوپر والے کو۔ جی یہ میوٹ کر دیں اپنی طرف سے بھائی صاحب، آپ شور آ رہا ہے، صرف سنیں ابھی، ٹھیک ہے۔ زندگی کے آخری لمحات بھی غم کے جو ہے نا وہ اس میں نہ کریں، غم کے حوالے نہ کریں۔ زمین اور بھی ہیں، آسماں اور بھی ہیں، زندگی کے آخری لمحات میں حزن و ملال نہ کریں۔ موت کا ایک اور قصہ یہ آئے گا، پڑھیں گے۔ حالات سے نہ گھبرائیے کیونکہ انجام سے آپ آگاہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام پر کتنے حالات غمگین آئے لیکن انجام کیسا تھا ان کا؟ بادشاہی کے تخت پہ بیٹھ کے تھے ماشاءاللہ۔ شروع میں کیا کیا بھائیوں نے؟ کنویں میں پھینکا تھا، ٹھیک ہے، غلاموں کی منڈی میں بکے ہیں وہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ ایمان باللہ کے ساتھ غم کی کیا گنجائش؟ اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، ٹھیک ہے۔ اللہ میں تیرے سے غم سے پناہ مانگتا ہوں تیری، ٹھیک ہے۔ کسی آفت کا لاحق ہو جانا آپ کو تفوق سے نہیں روک سکتا۔ اسلام کو پہچان لیے تو غم کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ محمد کی امتی ہیں، غم کیسا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش بختی کے اسباب، خوش بختی کے عناصر آئیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، بار بار نہ مریں، ماضی اور مستقبل کی سوچوں، کیوں مار رہے ہو خود کو یار؟ رب ذوالجلال والاکرام کا کثرت سے ورد کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ حاسد سے حفاظت کا نسخہ آئے گا، بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے۔ ابھی فہرست پڑھ رہے ہیں، پریشان نہ ہو بلکہ اس پر عمل کیا کریں جو ڈیٹیل آپ کو پتہ ہو۔ معصیت کے برے نتائج، گناہ کے برے نتائج، روزی کی طلب میں حرص سے کام نہ لیں۔ ہدایت کا راز، جو خوشگوار زندگی چاہے وہ یہ 10 کام کرے، بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ امر واقعہ کو قبول کر لیں تو حزن نہ ہوگا، جو ہوا تقدیر میں لکھا تھا یہی سوچیں، اس کو قبول کریں، ٹھیک ہے نا، تو غم آپ کو نہیں ہوگا۔ پھر غم ہمیشہ تقدیر سے مقابلہ کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ جس چیز کے لیے آپ غمگین ہیں اس کی اہمیت تو دیکھو، ٹھیک ہے۔ افسردہ نہ ہو بھائی، یہ بد نصیبی کا رستہ ہے، افسردگی خودکشی کا دروازہ ہے، بالکل بھی نہ افسوس کرو، جو ہوا ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، تقدیر مٹا سکتے ہیں آپ اور میں، لکھا ہوا، پھر کس چیز کا غم ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں دعا تقدیر کو جو ہے نا، دعا سے آپ تقدیر کو اللہ، یا اللہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ بھی میری دعا ہے، وہ قبول کر، اس کو ختم کر، ٹھیک ہے۔ ہاں لوگ آپ کے لیے خطرہ مول نہیں لیں گے، کیوں لوگوں کی پرواہ کرتے ہو؟ لوگ یہ کہیں، لوگ کیا کہیں گے، چھوڑو لوگوں کو، لوگ ایک ہی کام، ایک ہی بات کہیں گے مٹی ڈال کے آپ کی آنکھوں پہ،
کفن کھڈے میں پھینک کے کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی مرضی۔ تو آپ ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہو یار۔ مال کے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو، غیر اللہ سے تعلق نہ رکھو، ٹھیک ہے؟ امیدیں، توکل، خوف، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اسباب سے منع نہیں میں کرتا، لیکن جو اسباب نہیں ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے انشراح صدر کے اسباب بتائیں گے آپ کو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے مٹی کا تکیہ بنایا تھا، افواہ بازوں کی طرف کان نہ دھریں بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ گالی گلوچ سے آپ کو کیا نقصان؟ اپنے زبان گندی کرے گا جو بھی مطلب کہ کرے گا۔ کائنات کی کتاب جمال پڑھیے، کتنی خوبصورت کائنات ہے، دیکھو نا، ستارے، آسمان، بارش، یہ بہترین دھوپ چھاؤں، کیسی نعمتیں، کھاتے پیتے سوتے جاگتے، پھر بھی رو رہے ہیں، سب کچھ ہے پھر بھی رو رہے ہیں۔ وہ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، وہ ہنستے تھے، کھیلتے تھے، بہترین چہچہاتے تھے چڑیوں کی طرح، سبحان اللہ۔ آج کل کھا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، 3 ٹائم بہترین پراٹھے بھی کھا رہے ہیں، پھر بھی رو رہے ہیں۔ وہ جی اولاد کا کیا بنے گا؟ او یار تیرے سے بڑے بڑے مر گئے ہیں، اولادیں پہلے سے زیادہ اچھی جی رہی ہیں۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے ہمارے بعد کیا ہوگا ہمارے پچھلوں کا، اس سے اچھا کھا پی رہے ہیں، ان سے اچھی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں۔ بٹنوں والا موبائل تھا نا ان کے دور میں، آج ٹچ موبائل یوز کر رہے ہیں لوگ۔ ویڈیو کال نہیں تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ پورے گاؤں میں ایک فون ہوتا تھا، خوشی کمی میں ادھر کال آتی تھی تو سنتے تھے جا کے۔ اللہ کے بندے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، اللہ اکبر۔ حرص سود مندی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ سود مند نہیں ہوتی، حرص آپ کو فائدہ نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ حرص سود مند نہیں ہے، پریشانیاں آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ فرمایا حدیث میں کہ مومن کو، ایمان والے کو کانٹا بھی چبھتا ہے وہ اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کافی ہے، خوش نصیبی کے عناصر۔ آؤ نماز کی طرف، نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ صدقہ سے جو ہے نا سینے میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، غصہ نہ کیا کرو۔ صبح سویرے پڑھی جانے والی دعائیں وہ پڑھو، قرآن ایک بابر کی کتاب ہے، اس کو اسٹڈی کرو، ترجمے سے سنو پڑھو، ٹھیک ہے؟ اسلامی محفلوں کو جوائن کرو، آن لائن بھی آف لائن بھی، ٹھیک ہے نا؟ شہرت کی حرص نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل بھی نہیں۔ مصیبت سے کیا جو ہے نا بعض جب فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اللہ کی بندگی جو ہے نا اس کا تقاضا بتائیں گے آپ کو، قرآن و سنت پہ عمل کرو۔ احمق بے وقوفوں کی ہمنشینی سے غم بڑھے گا آپ کا، توحید کی تجربہ گاہیں، ٹھیک ہے؟ بتائیں گے، ڈیٹیل آئے گی۔ ظاہر و باطن دونوں پر توجہ دیں، مشغولیت بہترین علاج ہے، بزی رہا کرو یار، ٹھیک ہے؟ ٹینشن دور رہے گی، اللہ ہی پناہ گاہ ہے۔ 3 متفق علیہ چیزیں، جو آپ پر ظلم کرے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں۔ آپ اگر بدلہ لیں گے اللہ خاموش ہوگا، پھر اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، دوسرے کو گالی دے رہا تھا، اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، جب اس کے مطلب ہے کہ برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے جواب اس کو دیا، فرمایا جب تک تو خاموش تھا فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اب وہ خاموش ہو گئے ہیں، تو نے جواب دے دیا۔ برے سلوک کا برا جواب نہ دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ احساس کمتری سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات، یہ ڈیٹیل ہے، یہ قصہ آئے گا اس کا۔ اعتراف کے بغیر چارہ نہیں ہے، اعتراف کرو اپنے، انسان ہے، انسان کس چیز سے پیدا ہوا اور اکڑ کیسی تھی؟ بادشاہ بھی اس چیز سے پیدا ہوا ہے اور اسی چیز میں واپس جانا ہے۔ ایک عام انسان بھی جو ہے نا سیم، کس چیز کی اکڑ ہے پھر؟ ٹھیک ہے؟ بے وقوفوں کے ساتھ چند لمحے جو ہے نا وہ ڈیٹیل آئے گی کیا ہوا اس میں۔ ایمان ہی راہ نجات ہے، فولادی ارادہ، اللہ کی طرف روزی میں تاخیر ہو جائے تو غم نہ کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی طرف جانا چاہیے، اس کے دین کی طرف عمل کرنا چاہیے، اس کی طرف رجوع، جائے نماز بچھاؤ، مسجد جاؤ، 2 سجدے کرو، اللہ سے مانگو۔ صحابہ انبیاء کا یہی طریقہ تھا۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتے، ٹھیک ہے؟ انجوائے کرو زندگی کو قرآن و سنت کے دائرے میں، معلومات بھی ہونی چاہیے اور غور و فکر بھی،
اپنا احتساب کیجیے، ٹھیک ہے نا، اپنا احتساب کیجیے، دفاع کا سامان کر لیں، لوگوں کو اپنا بنائیے، ملک در ملک گھومیے اور قدرت کی نشانیاں دیکھیے، کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بے عہد سحرگاہی، آپ کی قیمت جنت ہے، حقیقی محبت، شریعت سادہ اور آسان ہے، راحت کی بنیادیں، عشق ایک آفت ہے، یہ ڈیٹیل آگے آئے گی، برادرانہ حقوق کی ادائیگی، گناہ سے دور رہیں، رزق ضرور تلاش کریں لیکن ہیرس نہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہیرس نہیں ہونی چاہیے، تم سربلند ہو پھر ڈر کس کا، چار چیزوں سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے، مصیبتوں کے فوائد بھی ہیں، ٹھیک ہے، علم ہدایت اور شفا ہے، شر میں خیر ہو سکتا ہے، یہ بھی سن لو، خوش بختی عطیہ ربانی ہے، یادگار سے آدمی امر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل آئے گی، عظیم مسیح، یہاں سے ہاتھ خالی کوئی بھی جایا نہیں کرتا اللہ کے در سے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، کلام الہی کو سنیے، خوشی کی تلاش ہر ایک کو ہے لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا، خوشگوار زندگی کا مفہوم، خوش بختی کی حقیقت کیا ہے، اچھے کلمے اس کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ شدید ہے، یہ بھی سنو، مظلوم کی بددعا اور مظلوم کی دعا، ٹھیک ہے، تیرے در پہ کھڑا ہوں، اللہ اکبر، امن شرعن و عقلاً مطلوب ہے، فضائل کا اکتساب، خوشحالی جو ہے نا، خوشحال زندگی کی معراج، جنت اور نعمتیں وہاں ہیں یہاں نہیں، منہج ربانی کے دشمن، آتا ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور نان مسلم کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے، منہج ربانی کے دشمن، سعادت کی کنجی، کیسے تھے یہ لوگ، صبر کے سلسلے میں حکماء کے اقوال، اللہ کے ساتھ حسن ظن رائیگاں نہیں جاتا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مصائب کو کم سمجھنے کے سلسلے میں اقوال، یہ آئے گی ڈیٹیل، ابھی تو فہرست پڑی جا رہی ہے، جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، کتابیں بہترین ساتھی ہیں، کتاب کائنات پڑھیے، یا اللہ زمانہ الٹ پھر کا نام ہے، آپ کی غمی دشمن کے لیے شادمانی ہوگی، نیک فالی اور بد فالی، رنجور ہو کیوں مسرور رہو، مصیبت زدوں سے حوصلہ لیجیے، رضا گوئی کے خوشگوار ثمرات، رضا بالقضاء، اور جو تقدیر پر راضی نہ ہو وہ بدبخت ہے، رضامندی کے فائدے، رب تعالیٰ سے جھگڑا نہیں، اس کی تقدیر پہ راضی رہو جو اس نے لکھا ہے، شکوہ تقدیر سے کوئی فائدہ نہیں، دعا کرو بس، اور کیا کر سکتے ہو آپ اور میں، رضا بالقضاء میں ہی سلامتی ہے، شکوہ تقدیر شک کا دروازہ ہے، یعنی آپ اعتراض کر رہے ہو اللہ پہ گلے شکوے، اللہ تو اسی تنو ملے سا، یہ گناہ ہے گناہ، یہ لفظ کہنا، اس سے زیادہ بڑھتے ہیں مصائب، رضا غنا اور امن ہے، ٹھیک ہے، قناعت کیجیے، قناعت رضا کا ثمرہ ہے، شکر ہے، اور شکوہ ثمرہ کفر ہے، ناراضی شیطان کی شکارگاہ ہے، شیطان آپ سے خوش ہوگا، اللہ کے اوپر گلے کرو گے تو، رضا بندی سے ہوائے نفس ختم ہو جاتی ہے، نفس کی حرص، ٹھیک ہے، دوستوں کی غلطیوں سے صرف نظر کیجیے، برداشت کیجیے، کوئی بات نہیں، انسان ہے، فرشتہ تو کوئی نہیں ہے آپ اور مجھ سمیت، ٹھیک ہے، سوری بولو، آگے چلو، آگے آئندہ کے لیے بچو اس غلطی سے، صحت اور فراغت اور اللہ کی اطاعت میں اس کو غنیمت سمجھنا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، کامیابی چاہنے والوں کے لیے نشان راہ، بڑا مرتبہ بھی ابتلا ہے، ٹھیک ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، تکلیفیں نہیں آئیں گے آپ کیسے بڑے بہترین انسان بنو گے، جتنے کامیاب انسان نظر آ رہے ہیں وہ ان مصائب سے گزر کے پہنچے ہیں اس منزل تک، ٹھیک ہے، اپنے پاپڑ بیل کے، ہاں، بڑا مرتبہ بھی ابتلا ہے، باقی رہنے والے خزانے، ہمالیائی ہمت اور حوصلہ، بڑے لوگوں کے سونے کا مطالعہ ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اسلام میں جو لوگ گزرے ہیں سلف صالحین، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، احتیاط برتیے، عزیمت کے ساتھ اقدام کرو، عزم بھی کرو، قدم بھی اٹھاؤ،
پراپر وہ خیالی پلاؤ نہ پکاتے رہو، کرو کچھ نہ اور باتیں لمبی لمبی چھوڑو، نو کرنے سے ہوتا ہے۔ اچھا جی آگے کیا ہے؟ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، آپ کا معاملہ ارحم الراحمین سے ہے، بہت رحم کرنے والا ہے اللہ۔ نیک فعل لیجیے، بد فعلی سے بچو، یعنی اچھا گمان رکھو اللہ سے، برا گمان نہیں۔ زندگی دھوپ چھاؤں ہے، اعتدال ہی میں راہ نجات ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی اپنی غالب صفات کے ساتھ، آپ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ ذہانت کے لیے نیکی اور پاکیزگی بھی درکار ہے، صاحب جمال بنیے کائنات بھی حسین لگے گی۔ ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے پوری ڈیٹیل ہے، یہ صرف نام بتا رہا ہوں آپ کو میں، اس کے علاوہ ایک دو کتابیں اور ہیں وہ بھی ایڈ کرنی ہے ساتھ، پورا کورس دیں گے آپ کو۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تابی، بغض و حسد سے بالا تر ہو جائیے، علم آسانی کی کلید ہے، اور یہاں یوں نہیں یوں سب سے زیادہ شرح صدر والے نبی علیہ السلام تھے، قلیل پر شکر نہیں کرتے تو کثیر پر کیسے کرو گے؟ جو اللہ نے دی ہوئی ہیں تمہیں چیزیں اس پر شکر نہیں کر رہے تو زیادہ جو یعنی آپ اور میں کتنا شکر کر رہے ہیں، جو ہمیں نعمتیں یہ زبان کی اور کانوں کی ملی ہے اس پر ہم شکر کیسے، مطلب ہے پوری زندگی سجدے میں پڑے رہے ہیں، اس کا ادا نہیں کر سکتے شکر، باقی نعمتیں چھوڑ دو، ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تھوڑے پر شکر نہیں کر رہے، اللہ کی نعمتوں کی نافرمانیاں کر رہے ہو، نہ شکریاں ہو رہی ہیں، تو زیادہ بھی مانگتے ہو اللہ سے، اس کا حساب کیسے دو گے؟ اس کا حساب آپ اور میں نہیں دے سکتے جو ہے، بس اللہ کی رحمت ہی ہے جو لے جائے کامیابی کی طرف آگے۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ اچھا جی یہ ہے، لوگوں مطمئن رہو، ٹھیک ہے، خیر کے کام برے نتائج سے بچاتے ہیں، تفریح خاطر سے زندگانی کا سفر آسان ہو جاتا ہے، سیر کیا کرو، ٹھیک ہے، اسلامی پارک کسی میں جا کے اچھے ماحول میں، اتوار کو نہ جاؤ، لوفر لفنگے اس دنوں آئے ہوتے ہیں چھٹیوں سے، مطلب ہے کہ سب کو نہیں بولتا لیکن مطلب ہے کہ ہاں جمعہ کو مدارس کے لوگ اس میں مطلب ہے کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے فیملی سے مل آتے ہیں، اور فیملی پارک میں فیملی سمیت جائیں اور نظر نیچی رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے بہت اچھے بھائی بہنیں بھی موجود ہیں جو کہ نہیں مطلب ہے کہ فضول اس میں جاتے، لیکن کئی ایک دیکھنے میں آیا اس لیے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ باقی سب ہمارے بھائی بہن ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے ہم سمیت، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ملکوت کا مشاہدہ کیجیے اور تجربے کی باتیں، انتشار ذہنی کا شکار نہ ہو، ٹھیک ہے، ایمان اور اخلاق سب سے گراں قدر ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ تھے یہ لوگ، یہ کتنے بد نصیب تھے۔ خواتین کا خیال رکھیں، نرمی کا معاملہ کریں، مسکراہٹ سے آغاز کیجیے، جذبہ انتقام غصہ کرنے والوں کے لیے زہر ہے۔ کسی نے پوچھا غصہ کیا ہے؟ فرمایا دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا، یہ غصہ ہے، ٹھیک ہے، غصہ نہ کیا کرو، اپنی شخصیت نہ کھو دیجیے، صابرین لطف و کرم کے منتظر رہیں، جس عمل میں راحت ملے اس سے کیجیے، ہم ان کو سب کو دیتے ہیں، ان کو ان کو، اللہ ایمان والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ولی کون ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، وہی بارش برساتا ہے، نعم البدل بھی وہی دیتا ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اور قیمتی لمحات، ٹھیک ہے، مصیبت میں کون ہمارے کام آتا ہے؟ موت کا ایک قصہ، موت میں نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم، جنہیں تم پکارتے ہو وہ گم ہو گئے سوائے اللہ کے، غیر اللہ، کہ کبھی بیماری ہی شفا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور نیک لوگوں کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل ان کے قصے، اللہ کی بہترین مدد، ٹھیک ہے، اللہ سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہے،
حلال روزی کھائیں دعا قبول ہوگی، ہر چیز اس کی تسبیح پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے راضی رہو، صحابہ کرام کو انعام سے نوازا اللہ نے، ہر حال میں تسلیم و رضا کرو، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنا احد پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہیے، فصیح و بلیغ کلام کا ٹیکس، آرام اور سکون تو بس جنت میں ملے گا، نرمی مقصود کے حصول میں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے، قلق کا کوئی فائدہ نہیں، اضطراب، قلق، غم، پریشانی کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، قناعت کیا کرو، قناعت، جتنا دیا اس پر راضی رہو، جو گیا وہ گیا، وہ نہیں، غم نہیں کرنا جو نہیں ملا آپ کو، برے سے برے احتمال کی توقع، ٹھیک ہے، ڈیٹیل آئے گی اس کے، عافیت کے ساتھ روزی روٹی ملے تو پھر دنیا کو سلام ہو، عداوت کی آگ بھڑکنے سے پہلے ہی بجھا دو، کسی کا مقام نہ گراؤ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، دوسروں کی محنتوں پر پانی نہ پھیرا کرے، ٹھیک ہے، دوسروں کی نقل نہ کیجیے، آپ کو نیو سٹارٹ کریے، جس دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کر لو، جسے سارے عوام ایک ہی چیز پیچھے پڑ جائے، اس چیز کی اہمیت نہیں رہتی لوگوں میں، ٹھیک ہے، جسے کر نہ سکتے ہوں اسے چھوڑ دیں، نیو سٹارٹ کریں، سٹیپ لیں، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں، زندگی کا نظام تتر بتر نہ ہو، زیادہ کی حرص تو تمہیں غافل کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، خوش رہنے کے قاعدے، منتخب اشعار کا ترجمہ، میرا خیال ہے یہ ختم ہو گئی ہے، ہاں ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اس کی پڑھیں گے نیکسٹ، آپ یہ ہے کہ ایک تو یہ کتاب ہے، باقی کتابیں بھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور اللہ آسانی کرے سب کے لیے، اور اس کورس میں ایڈ ہونے کے لیے جن کی فیس نہیں آئی وہ فیس بھی بھیج دیں، 0302 894 795 یہ کانٹیکٹ نمبر ہے، ایزی پیسہ اور جائز کیش اسی پہ بنا ہوا ہے، ناصر علی کے نام سے، اور اسی پر کانٹیکٹ کر کے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، کورس میں ایڈ کر دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے جی، ہاں آج پہلی کلاس تھی، انشاءاللہ ڈیٹیل آگے آئے گی، جو ایک ایک نظر پڑا ہے نا ابھی جو فہرست تھی کتاب کی، ڈیٹیل اکیلے نہیں پڑھنی ہوتی کتاب کسی سے بھی، 2-4 صفحے پڑھ کے تھکتے ہیں، کلاس کی صورت میں انشاءاللہ پڑھیں گے، سنیں گے، بہترین باری باری اصلاح بھی کریں گے، ڈیٹیل میں سوال جواب بھی ہوں گے، اپنے مسئلے بھی ہم شیئر کر کے دور کر سکیں گے، اس کا روحانی علاج بھی بتایا جائے گا، ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔